پر اکثر ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نفاق میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس دے، ایمان کی زینت سے ہمارے سینوں کو آراستہ کر دے. لیکن ایمان ملے گا کیسے؟ خاص حالات کی نیکیاں کرنے سے ملے گا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن کو مخلفین کا نام دیا گیا نا، مخلفین، ان میں 3 قسم کے لوگ تھے. کچھ معذور تھے بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا عورتیں بچے، اور وہ پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا تو مواخذہ ظاہر اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. اور پھر کچھ منافقین تھے جو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ مومنین تھے جن 3 کا نام ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے لیا، یہ کہ سچے تھے، صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. یہ 3 قسم کے لوگ مخلفین میں آتے ہیں. اب ان کے پاس عذر تھے. ہمارے لیے عمل کی یہاں سے یہ بات تھی کہ عذر کے نام پر اکثر ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نفاق میں چلے جاتے ہیں. عذر کے نام پر اکثر، یعنی عذر ہمیں کھینچ کے کس طرف لے جاتا ہے؟ نفاق کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے عمل کی بات تھی کہ کوشش کریں جب بھی دین کا کوئی تقاضا آئے، حالات مشکل لگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کو اس سچائی پہ جمایا جائے کہ ابھی تو مجھے سب کچھ ملنا ہے، انشاءاللہ میں یہ پہاڑ عبور کروں گی تبھی تو مجھے سب کچھ ملنا ہے، تبھی تو میرا قبول ہوگا انشاءاللہ. تو اور یہ بھی انسان سوچ سکتا ہے اپنے آپ کو، جیسے نا شاہ جی ایک بات کہا کرتی ہیں، مجھے بڑی کلک کرتی ہے بات کو. شاہ جی کہتے ہیں اکثر بہلا بہلا کے نہیں کیا کریں، اپنے آپ کو بہلائیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سمجھائیں. ہم سب سمجھایا کرو اس ٹائم پہ.
دل میں عذر آ رہا ہے، فوراً سوچیں اسی ٹائم تو مجھے ایمان ملنا ہے، کیا ہو گیا؟ اگر میں اپنا نام نشین کیا ہے تمہیں، اسی ٹائم تو تمہیں ایمان ملنا ہے، اب یہ عذر پیش کرو گی، دین کا تمہاری ضرورت ہے، کیا تمہیں یہ پیش کرنا چاہیے؟ ہم سوچیں سب نا اس چیز پہ کہ الحمدللہ ہم دن رات قرآن کے ساتھی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اللہ کی خاص توفیق سے اللہ نے ہمیں راستوں پہ جوڑا ہے، لیکن کہیں راستوں پہ چلتے ہوئے بھی ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ نیکی کا کام جب بھی آئے گا انشاءاللہ لپک کے اس کو لینا ہے، اور اللہ کی ہر کال پہ کہنا ہے، دین کے ہر کام میں کہنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ورنہ غیر حاضری جو ہے وہ نفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی منافق نہیں کہہ سکتے، ہمارا کام نہیں کہنے۔ اس ٹائم پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، آیات اتر رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں کوئی کہے کہ اچھا وہ اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے یا منافق، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اچھے گمان کی حالت میں رہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم دوسرے کو کیوں دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہم تو اپنا محاسبہ کریں گے۔ ہمیں وہی بات ہے کہ مرتے ہی نہ تو کسی نے ہماری قبر میں آنا ہے اور نہ ہی مرتے کسی نے ساتھ دینا ہے، تو ہم پھر اپنا ہی محاسبہ کریں تو میرا خیال میں سب سے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک چیز جو ہم نے یہاں پہ سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا جو تبع تابعین تک کے دور میں، جب تک اسلام ماشاءاللہ عروج پہ رہا، جب کسی کو چھٹی لینی ہوتی تھی دین کے کام سے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ انفارم کرتے تھے یا اپلیکیشن دیتے تھے؟ آپ لوگ بتائیں، کیا انفارم کرنا چاہیے ہمیں یا اپلیکیشن دینی چاہیے یا درخواست کرنی چاہیے کہ کیا میں چھٹی کر سکتی ہوں، یا مکمل پلان کر کے چھٹی کا اور آخری ٹائم پہ بتائیں جی سوری میں آج نہیں آ سکتی؟ اپلیکیشن کتنا اچھا مینر ہے اور کتنا اخلاق کا بلند معیار ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ ہم میں سے کبھی اللہ نے اگر کسی کو دین کی کوئی ذمہ داری دی ہے، ہم نے کلاسز کے لیے جوائن کیا ہوا ہے الحمدللہ، اگر ہم کسی دن نہیں آ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھٹی نہ کریں۔ اول کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چھٹی نہ ہو کسی بھی طریقے سے، خاص طور پہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے نا، انصار اللہ ہیں یا کہ ذمہ دار ہیں کوئی بھی، تو ان کو تو مسٹ، کیونکہ یہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ ٹائم اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ اسٹل اگر کبھی کیسی مجبوری آ جائے تو پہلے سے کیا کرنا ہے، اپلیکیشن دینی ہے ان کے سامنے، جو بھی بڑے ہوں، استاد ہیں یا کوئی بھی ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے ایک عرض پیش کرنی ہے کہ کیا میں چھٹی کر سکتی ہوں، نہ کہ یہ کہ جی میں چھٹی کر کے جا رہی ہوں، اس طرح نہیں کرنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت اچھا مینر ہے، اور اخلاق انسان کے نا اخلاق کا ہمیں کیسے ایک دوسرے کا پتہ چلے گا، انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے سینے میں کتنا قرآن کا ہے اور کون با اخلاق ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنی ہے انشاءاللہ، قرآن سیکھتے سکھاتے ہوئے بھی اور احادیث کو سیکھتے ہوئے کہ جو باادب ہوتا ہے ہمیشہ بانصیب ہوتا ہے انشاءاللہ، تو ہمیں باادب بننا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ان کا ایمان جماتا تھا، تو پھر سچے پکے مومن جو ہے وہ کسی وجہ سے اگر کسی وجہ سے اگر پیچھے رہ بھی جائے نا، لیکن کسی بندے کے اندر سچائی ہے، اخلاص ہے، حالات کی وجہ سے وقتی طور پہ کبھی کو دل میں غبار ایسا آ جائے، اگر کوئی پیچھے رہ بھی جائے نا، اللہ ضرور اس کو کھینچ کے پھر لے آتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات تھی؟ یہی کہ اپنے آپ کو مخلص رکھیں، سچا رکھیں اپنے آپ کو، دنیا جو مرضی کے، مجھے سے کیا، بس میں نے اپنا، یہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے سسٹرز جو خود اپنا محاسبہ ہر دن کا کرے، ہر دن کا محاسبہ، ہر دن کا 10 منٹ سوچیں، آج میں نے اتنا سنا، وہ لیکچر سنا، سپیل الجنہ کی کلاس لی، NN کی لی، جو بھی ہم لیتے کرتے ہیں کچھ بھی، اچھا میں نے کتنا عمل کیا، آج کتنی باتیں ہیں جو آج میں نے عمل کیا۔ دیکھیں نا، کئی باتیں ہیں جن پہ الحمدللہ ہم عمل کر چکے، لیکن ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ وہ تو عمل کر چکے، اس پہ تو ہم الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کے دن میں میں نے کیا سیکھا، یہ آج کے دن میں میں نے کون سی نئی بات لی ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں
دین کے راستے میں ہمیں کبھی مجبور نہ ہو، ہم عذر بہانے نہ کریں اور ہم کبھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ سابقون اولون میں رہنا ہے انشاءاللہ، اور بہترین جنتوں میں حصہ پانا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں ایک ایک جنت تھوڑی لینی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیتک، کہ اللہ تم اپنا خوف عطا فرما۔ اور اللہ کے خوف والوں کو تو قرآن پاک میں 2 جگہ پہ بشارت ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے جنتان کا وعدہ ہے۔ سورۃ الرحمن میں جا کے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو 1 جنت نہیں ملے گی، ان کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ 2 سے کم پہ تو راضی ہونا ہی نہیں، انشاءاللہ ہمیں بھی لینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ استاد جی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا، اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بری کر دے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کسی بھی نیکی کے کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی انسان کو ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو نیکیاں چھوٹی موٹی ہم سے ہوتی ہیں وہ قبول فرمائے، اور ہمیں بڑی بڑی نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو بڑے سے بڑا موقع آئے کہ جس میں کچھ کر کے ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں، اس وقت کہیں ہم مجبوریوں کی نظر نہ ہو جائیں، اور اس وقت کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ رحیق مختوم میں سے غزوہ تبوک اور اس سے پیچھے رہنے والوں پہ بات ہو رہی ہے، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حکمت تھی۔ آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا، اور قرآن پاک میں اس صورت کے بارے میں مختلف جو آیات آئیں اس میں اکثر صورت توبہ میں آئیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے حج، جو کہ بلکہ حج بھی کر چکے ہم جی، لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا تھا حج، جو فتح مکہ کے بعد کا پہلا حج تھا۔ یاد رکھیے ایک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ آگے آئے گا۔ تو اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 593 سے غزوات پر ایک نظر، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس کو تبوک سے آپ کہہ لیجئے بدر سے تبوک تک ایک الگ سیشن میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ اسی طرح محسن انسانیت کے دوران جنت تلواروں کی چھاؤں میں۔ آج ہم یہاں دیکھیں گے کہ آپ کے جو مختلف غزوات تھے وہ کیا تھے، اور آپ اپنی یوتھ کو یہ باتیں ضرور سنوائیے، کیونکہ آج پروپیگنڈا یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے شاید تلوار کے ذریعے سے ملکوں کے ملک فتح کیے۔ شروع کرتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ تبوک کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ آخری غزوہ تھا آپ کی زندگی کا، تو مختلف غزوات جو آپ کے زندگی میں ہوئے وہ کیوں تھے، مقاصد کیا تھے۔ کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 593، غزوات پر ایک نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایہ اور فوجی مہمات 3 چیزیں ہیں۔ غزوات، غزوتن کی جمع، وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، یعنی بڑی جنگ کو کہتے ہیں۔ سرایہ، سریتن کی جمع، جس میں خود تو نہیں گئے لیکن دوسروں کو بھیجا، اور بعض دفعہ بڑی بڑی جنگیں بھی سرایہ ہی تھی لیکن اس میں آپ نفس نفیس خود موجود نہیں تھے۔ اور فوجی مہمات، چھوٹے چھوٹے لشکر جو کچھ لوگوں کو گروہ بنا کر کسی ایک کی عمارت میں بھیج دیے جاتے تھے۔ ان سب پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور اسی طرح سے پیش منظر، پس منظر ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، اور پیش منظر ہے جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور آثار اور نتائج کا علم رکھتا ہو۔ آثار جو اثر چھوڑے جنگوں نے، اور نتائج جو کہ ان کے ریزلٹس تھے۔ مراد یہ کہ جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو اس بات کی کہ یہ کیا طور طریقے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے۔
یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی، یعنی کہ ہی واز اے ویری سینسفل جرنیل اینڈ لیڈر۔ آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف یعنی وصف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، یعنی یگانہ روزگار، مراد یہ کہ جو کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے، اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ نادر عبقریت کہہ لیجئے یونیک تھے۔ اردو مشکل ہے، میں کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم کہ لفظ ہی آسان بولوں، تو آپ خود ہی سمجھ آئے گا کہ بک میں جو لکھا ہے اس کا آسان ترجمہ یہ ہے۔ آپ نے جو بھی مارکہ آرائی کی، اس کے لیے ایسے حالات اور جہات، یعنی جہت سے مراد ہے کہ کس طرف جانا ہے، یعنی ایسے حالات اور ایسی جگہوں کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے۔ مراد یہ کہ اللہ کے نبی ایسے ہی نہیں اٹھ کر گئے، یا آپ نے کبھی بھی کسی جگہ اپنے ساتھیوں کو ایسے نہیں بھیجا، بلکہ آپ پہلے سے حالات کی نبض دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بہت ہی خوبصورت لیڈرشپ کا نقطہ ہے، کام کی جہاں بھی ضرورت ہو وہاں بھیجنا چاہیے۔ خود جانا ہے تو خود جائیے، آپ کے بغیر کام ہو سکتا ہے، ساتھی ہی جا کے وہ کام کر لیں تو وہاں ان کو بھیجنا چاہیے، اور جہاں بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروپس کی ضرورت ہے وہاں بہت بڑی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی مارکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس یعنی سینسٹیو مراکز پر اس کو متعین کرنا، یعنی وہاں لوگوں کو نامینیٹ کرنا، لوگوں کی جابز اسائن کرنا، ان کی لوکیشنز، ان کی پوزیشنز کو اسائن کرنا، موزوں ترین مقام جنگ کا انتخاب، یعنی کس جگہ کو میدان جنگ بنایا جائے۔ جیسے بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کنویں کو چوز کیا گیا تھا، اور بھی جنگوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا خیال کسی اور طرف کا تھا، لیکن صحابی کے مشورے سے آپ نے مقام بدل دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ درس کے لیے جائیں تو کہاں کریں درس، کہاں نہ کریں، پھر جانے کے بعد روم میں کون کدھر بیٹھے، اسپیکر کی چیئر کس طرف ہو، یہ وغیرہ، یعنی یہ بہت اہم کام ہے، یعنی یہ ساری چیزیں مینجمنٹ سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی آتی تھی۔ یاد رکھیے کہ صرف تلوار چلانے کا نام دین نہیں ہے، تلوار چلے گی تو اپنے پر بھی چل جائے گی، اصل چیز پلاننگ ہے۔ میں نے جو زندگی کو سیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے مختلف اینگل سے سیکھا کہ ایکسپرٹیز بہت زیادہ نہیں بھی ہونا، لیکن بیسٹ مینجمنٹ اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ مثلا اگر ماحول اچھا بنا دیا جائے، جگہ صحیح چوز کی جائے، صحیح دن چوز کیا جائے، اس دن کچھ اور نہ ہو، ٹائم ٹھیک ہو، لوگوں کے مطابقت کا ہو، تو عام سی بات بھی وہاں بہت فائدہ دے دیتی ہے۔ تو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن از مور امپورٹنٹ دین ٹو بی اے گڈ ٹیچر، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی تو جنگیں تھیں، اور آپ نے پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا نا کہ بھائی غدوۃ من اہلک تبوئ المؤمنین للمقاعد یا للقتال، کیا آپ مومنوں کی جگہ مقرر کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی اتنا زیادہ اپنے کام کے اندر انوالو تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، یعنی آپ نے کوئی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا، اسی لیے اس بنیاد پر آپ کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ یعنی تھوڑی سی بھگدڑ جو احد میں مچی، اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی۔ تو ایک تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی مدد تھی، اور آف کورس کہ اللہ کی مدد تو تھی ہی، وہ تو پہلی چیز ہے، لیکن آپ کی پلاننگ بھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بننے لگتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں اللہ ان سے کچھ لے لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پلان آؤٹ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جہاں ناکامیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے مس پلاننگ اور مس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ بلکہ ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کے کمانڈر، ایک نرالی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا،
اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھی، اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک تائید حاصل تھی، اور آج بھی یہ ہر اس انسان کو ہوگی جو اپنے مقصد کے ساتھ سچا ہوگا اور جس کی کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہوگا، نیت بھی ٹھیک ہوگی۔ نیت لوگوں کو نہیں دکھتی، طریقے لوگوں کو دکھتے ہیں، اور نیتوں پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ دو ایسی نعمتیں دی ہیں کہ اگر وہ اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں تو فرشتے آئیں نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کسی نہ کسی رنگ میں ضرور آئے گی۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ لیڈر کی چھوٹی سی نافرمانی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیتی ہے۔ تو سمینا و اطاعنا، سمع و بصر یا سمع و اطاعت، یہ جنگوں میں بھی ضروری ہے اور زندگی کے ہر فیلڈ میں۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو شکست اٹھانے کی نوبت آئی یا نقصان پہنچا، تو آپ نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا، یعنی عبقریت، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرائے روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا، جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ حنین میں ہوا۔ نوٹ کیجئے اس جملے کو۔ لیڈرشپ کوالٹیز میں ہے کہ آپ کو خود کام کرنا آتا ہو۔ کبھی کبھی انسان ایک ایسی گرداب میں پھنس جاتا ہے کہ کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا، تو اس وقت لیڈر خود اس جگہ پہنچ کر وہ کام کر لے۔ آپ کو سینا نہیں آتا تو اچھا سلوا نہیں سکتے، آپ کو اگر پکانا نہیں آتا تو آپ اچھا پکوا نہیں سکتے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ تو لیڈرشپ کوالٹیز میں کم سے کم ہر چیز کا بیسک نالج ہونا لازمی ہے، یہ بات ہے اس میں سیکھنے کی۔ اور دو طرح سے آپ نے جتوایا، ایک تو دشمن کو اس کے مقصد میں ناکام کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ دونوں چیزیں احد اور حنین میں دیکھی گئیں۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے، اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ نوٹ کیجئے گا، آئرن نروز ایک تو چیز ہے لیڈرشپ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ ریلیکسڈ، جو بندہ خود گھبرا جاتا ہے اور ہولنے لگتا ہے، وہ دوسروں کو بھی گھبروائے گا، ان کو بھی ہلائے گا، ہائے ہائے یہ وہ بھاگ۔ ریلیکسڈ، پھر کیا ہوا؟ آپ تو ہیں نا، پھر کیا سب چلا جائے، الحمدللہ اسلام تو ہے نا۔ یعنی یہ وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ جو واقعی ایک ادنا سے سپاہی کو کمانڈر بنا سکتی ہے۔ اور وہ کیسے سیلف کنٹرول، بڑی سے بڑی مشکل میں، ایمرجنسی حالات میں بھی انسان کھڑا رہے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسک ٹیکر بھی ہونا ہے اور ریلیکس بھی رہنا ہے۔ یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہے۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی، اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق، جو دل کے اندر یعنی نخا خانہ دل، یعنی دل کے خانوں میں چھپائی ہوئی چیزوں میں غدر اور خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ جنگوں کا، اور آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ مختلف مراحل کا، پروجیکٹس کا، کچھ چیلنجز کا، جب دین کے نام پہ وہ ہمارے سامنے آئیں تو ایک بہت بڑا مقصد منافق اور مخلص کو الگ کرنا ہے۔ کبھی اپنے چھاچھ میں ڈال کر گندم کو چھاڑا ہوگا، ایسے چھاڑے تو آگے آگے سب پتھر آ جاتے ہیں، پیچھے گندم ہے یا پیچھے وہ۔ جیسے چھاچھ میں ڈلنا ایک قسم کی آزمائش ہے نا، گندم تو کہے گی کیا ہو گیا، میں سب ہلا رہے ہیں، زلزل و زلزالاً شدیدہ، لیکن آپ دیکھیے کہ صحیح اناج الگ ہو رہا ہوتا ہے اور جو اندر بھوسی اور وہ باقی چیزیں الگ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مشکلات آتی ہیں نا، چاہے مسلمانوں پہ اجتماعی طور پہ
یا انفرادی طور پہ یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے، یہ آپ کے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہیں۔ بہت دعا کیا کریں، کیونکہ کھوٹ کہیں نہ کہیں جا کر ضرور نکلے گا، یا آپ کو نکال دے گا اس جگہ سے، یا آپ کے دل سے کھوٹ نکل جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس کو دنیا میں ہی پیچھے ہی رکھ لے انسان، کچھ بھی نہ ہوا تو آخرت میں جا کر تو نکلے گا۔ جب آپ کسی کاز سے سنجیدہ نہیں رہتے، یا بظاہر کچھ اور اندر کھاتے کچھ اور، چھوٹے موٹے کہہ لیجئے کہ مقاصد ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے۔ پھر آپ نے محاذ رائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق اور شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی، اور جنگی پلاننگ اور ٹیکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو شکست دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے، اموال اور باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ قرآن کی آیت ہی کا کہہ لیجئے یہ ترجمہ ہے کہ کیسے گھر پڑے رہے اور لوگ نکل کر چلے گئے۔ قوم موسیٰ یعنی فرعونیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام کیا۔ بے گھروں اور محتاج پناہ گزینوں یعنی وہ لوگ جو ہینڈ ٹو موت تھے، ان کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار یعنی ویپنز، گھوڑے، ساز و سامان اور جنگ کے اخراجات مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا یعنی گناہ کرنا یا بے وفائی کرنا اس کے بغیر حاصل کیا۔ ساری بات کا جو ابھی تک یہاں تک ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے کمانڈر تھے۔ آپ موقع دیکھ کر بات کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اپنی زندگی میں ہر جنگ جیتی، بلکہ بعد میں ایک ایسا گروہ چھوڑا اپنے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے آپ کے بعد پھر اسلام کے لیے تن من دھن لگایا، اور پھر اس میں سے جو کھوٹے تھے وہ تو نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی کیا ہوا تھا یہ معنی والے اگلے سبقوں میں پڑھیں گے۔ لیکن جو کسی کاز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں پیچھے ہوتے۔ ان کے اوپر سے رولر کوسٹرز بھی گزر جائیں، نفس بھی بریک ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ادھر جان دے دیں گے۔ دیکھیں ورنہ تو بندہ میدان جنگ سے بھاگ ہے کہ میں کیوں مروں، تو وہ تو جان نہیں تھے پیچھے لیتے، اپنی جان سے نہیں بچاتے تھے۔ آج ہم کیسے اس کو سوچ سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سیکھنے کی، لیکن جو بات سمجھ آنے والی وہ کہ اندر سے دل کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ سنجیدگی سے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کبھی پیچھے نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے محاذ رائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی جماعت تیار کی، جنہوں نے آپ کے عراق اور شام کے میدان میں فارس اور روم سے ٹکر لی، یعنی اس وقت کی سپر پاورز، اور جنگی پلاننگ اور ٹیکنیک میں بڑے بڑے کمانڈر سے آپ پڑھیے ہسٹری، کیسے سب کچھ ادھر سے نکل گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، اور وہ لوگ جن کے گھر نہیں تھے ان کے مسائل حل کیے، جو محتاج تھے ان کو ان کے ٹربل شوٹر بنے، اور اسی طرح جو جنگوں میں چیزیں کام آتی تھیں اللہ کے نبی نے ان سب کا انتظام کیا۔ اور بات یہ ہے کہ عام طور پہ جنگ و جدال کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا تصور آتا ہے، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے ان اسباب اور وجوہات اور اغراض اور مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا، یعنی وہ چیزیں، وہ ریزنز اینڈ وہ کہہ لیجئے کہ جو ڈفرینٹ مینز تھے آپ سے پہلے، جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام اور تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی اور فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی رخ تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جس سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں، جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا۔ یعنی آپ کی جنگیں کرنے کی وجوہات نیگیٹو نہیں، پازیٹو تھی، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو قہر اور ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلسل جد و جہد کی جائے۔
یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، نوٹ کیجئے گا یہ جملے بھی، ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لیا جائے۔ اسی طرح جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ سورۃ نساء کی آیت کا ترجمہ ہی ہے یہ قسم سے۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر اور خیانت یعنی دھوکے بازی سے، ظلم و ستم اور بدی اور گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی یعنی حقوق دینا اور مروت اور انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ یعنی آپ کی جنگیں لوگوں سے زمین کے ٹکڑے لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کے دور کی جو جنگیں تھیں وہ کیا تھیں کہ جس میں لوگوں کو حق دیے جاتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حق لینا، ایک ہوتا ہے حق دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حق دینے والے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ تاریخ ہم غیر مسلموں کے سامنے رکھیں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ میٹھے کو کوئی کڑوا کہے۔ ٹھیک ہے، دل میں تعصب ہوتا ہے تو وہ کم میٹھا تو لگ سکتا ہے لیکن کڑوا نہیں ہو سکتا، اور کوئی اگر جھوٹ بولے گا تو اس کا جھوٹ بھی سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں، خاص طور پہ جس پہ دوسرے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آج ہمیں کم از کم ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ آپ دیکھیے جو شرمندگی ہوتی ہے نا ہمیں کسی کے بارے میں بھی، یا اسلام کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کبھی ہو تو یہ ہماری کم علمی ہے۔ ادروائز ہمارے پیارے نبی، یعنی آپ ایسے سوچئے کہ اللہ کے نبی کو آپ ایک استاد سمجھیے، اور آپ کے استاد نے کبھی غلط بات بتانی ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ انسانیت کے استحصال ہو، ظلم و بربریت ہو، کوئی کانسپریسیز ہوں، کوئی سازشیزیں ہو، دھوکہ ہو، لیگ پولنگ ہو، نیگیٹیوٹی ہو، تو پھر آپ اس کو دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ پیش کر دیجئے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں دلوں میں کچھ اور زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ حق کی آواز کو آپ بلا روک ٹوک وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر ہے ہی نہیں چھپے ہوئے موٹیوز۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ایسی کلیئر کٹ جنگیں ہیں جیسے آج ہم اللہ کے نبی کے یہ قصے ایک علمی ماحول میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کو بھی کوئی سن لے تو کوئی حرج نہیں، تو اگر اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی جان لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط یعنی بڑے ڈیسنٹ قسم کے رولز مقرر کیے، اور اپنے فوجیوں اور کمانڈرز کو ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا کہ کسی حال میں بھی آپ نے رولز بریک نہیں کرنے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے، مراد یہ کہ آپ جب کسی کو لیڈر بناتے تو اسے خاص اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے، اور اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے کہ آپ جن کو بھی نومینیٹ کرتے تھے یا کہیں اسائن کرتے تھے تو پہلے ان کا تزکیہ کرتے، ان کی تربیت کرتے، اور پھر فرماتے کہ اب اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، اور آپ دیکھیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کی ان سے لڑائی کرو، اور اسی طرح غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ یہ تھی وار ٹیکٹس، ایتھکس آف وار جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ آج ان باتوں کو پیش کیجئے، ود ریفرنسز پیش کیجئے، ہر ملک کی زبان میں اس کو نقل کیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باہر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ عجیب و غریب خبریں ادھر سے ادھر کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے دشمن چاہتا ہی یہ ہے آپ سے کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ کو ایک لفظ ایسا بولے کہ جس کے بعد وہ آپ کو پکڑ لے۔ آپ کہیں ہم نے تو نہیں بولنا، ہم تو علمی بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کا یہ مزاج اور آپ کی یہ خوبیاں پیش کرتے ہیں۔ اس کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو 100 دفعہ جھٹلا دے، لیکن پھر آپ پہ تو کوئی بات نہیں آئے گی نا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے جس طریقے سے اور جن رستوں سے نبی کے دور میں مدد آئی تھی نا، آج بھی ایسی آئے گی، کیونکہ کل بھی وہی شیطان تھا جو آج ہے، کل کے فتنے بھی وہی تھے جو آج کے ہیں۔ تو سیرت پڑھیے، آپ خاص طور پہ وہ دور پڑھیے سیرت کا کہ جس میں آپ کے بارے میں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کی جاتی تھیں۔
اسی طرح آپ آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ نفرت نہ دلاؤ۔ جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے حملہ نہیں کرتے تھے، یعنی انیشیٹو نہیں لیتے تھے، کیوں کہ انجانے میں کسی کو مار دیا، سوتوں میں ڈالا، یہ تو بزدلوں کی بات ہے۔ پھر اس طرح آپ کسی کو آگ جلانے سے سختی سے منع کرتے تھے، یعنی کسی کو پکڑا اور آگ میں جلا دیا، کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا۔ اس طرح باندھ کر قتل کرنے یا عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا، اور لوٹ مار سے روکا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوٹ کا مال ہے وہ مردار کی طرح ہی حرام ہے، یعنی ایون دشمن سے بھی آپ لوٹ مار کے کچھ نہیں لے سکتے۔ یہ باتیں کیا دشمنوں کو دوست بنانے والی نہیں ہے؟ اسی طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آ پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، اور آپ نے جن لوگوں سے معاہدے ہوئے تھے، جن کو آپ غیر مسلم شہری کہہ سکتے ہیں، ان کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا۔ یہاں دیکھیں یہ ہے اقلیتوں کے حقوق، رائٹس آف منورٹیز، جو ذمہ بن کے رہتے، جو آپ کو جزیہ دے دیتے، آپ سے کوئی عہد کرتے۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ پہلے اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں، تو آپ کا ان کا معاہدہ ہو گیا۔ تو وہاں کے حکمرانوں کو پھر ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کے قتل سے آپ نے روکا۔ یہاں تک آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے گا جو معاہدہ کر چکا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد اور ضوابط تھے، یعنی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز تھے جن کی وجہ سے جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ یہ رخ دکھائیے اپنی جنریشنز کو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اور میں اگر اس کے اوپر اپنا شرح صدر کر لیں تو پھر دوسروں کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک کیا سیکھا، تھوڑا سا ڈسکشن کیجئے، ایک دو لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے اس روپ کو کہاں دیکھا۔ اتنی دیر میں اپنی آپ کو سوچ بتا سکتی ہوں کہ مجھے خود بھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں پڑھائی تھی، یہ سب نہیں پتا تھا۔ ہم منہ سے نہیں بولتے تھے، اس دور میں اتنی جرأت نہیں تھی، لیکن اندر کہیں گلٹ تھا۔ اتنی جنگیں کیوں؟ اسلام تو اتنا پرامن ہے، اسلام کا مطلب تو پیس ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہمیں کیوں ملتا ہے؟ اس پہ آپ لوگ لکھیے جی، نفس اور نفاق کا انکار، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک مائک پہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ جی، لیڈرشپ کوالٹیز ہمیں اپنے پیارے نبی کی دکھ رہی ہیں اس میں، اور سوچئے آپ دیکھیے، میں ہی آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا مزید طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے نا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر کئی چیزیں عملی طور پہ سمجھ آنے لگیں گی۔ بس آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ، کیا ایک ماں کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ماں کو جتنی اتنی تو کسی کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو نسلیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، میں تو یہ بس بات کہتی ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج، درود بھیج، اپنے دل کے ایک ایک خانے کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کیا کریں۔ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، بالکل ایسے لگنا چاہیے جیسے آپ اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی بات کریں۔ ایک بہت عظیم المرتبہ، ایک بہت خوبصورت، بااخلاق، با کردار بزرگ ہیں آپ، اور یہ پیار اگر آپ کے دل میں نبی کا بھر گیا، میں مان نہیں سکتی کہ آپ کو پھر ہر وہ چیز بری نہ لگنے لگے، یا وہ چیز کوئی اچھی لگے جو نبی کو بری لگتی تھی۔ وہ پہناوا ہو، وہ بول چال، وہ چال ڈھال، وہ کچھ بھی ہو، آپ کا پورا لائف سٹائل سنتوں میں ڈھل جاتا ہے نا، تو پھر آپ کی عادات عبادات بنتی ہیں، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ غم اپنی نسلوں کا ہے
بہت دور کر دیا ہم نے ان کو اللہ کے نبی سے۔ ہاں نبی وہ جو بکریاں چراتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کون سی چرانی ہے، تھے بڑے معتبر۔ آج ہم ہولی سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سکسیسفل نہیں سمجھتے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پھر اللہ کے نبی کی زندگی کا اگلا روپ۔ کہہ لیجئے کہ مشکلیں گئیں، وہ جو اللہ نے سورۃ دوحہ میں کہا نا کہ آپ کا بعد کا دور، آگے والے دور، اگلا دور پچھلے سے اچھا ہوگا نا۔ اور اسی طرح فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہاں، اب آخری دور جس کو کہہ لیجئے کہ آپ کی زندگی کا ایک اور شروع ہو رہا ہے، سید کیا ہے کہ لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پیج 596، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ یہاں چھوٹی سی بات کروں، حق کے لیے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی دین حق ہے، سچ ہے، شروع میں کوئی شہرت نہیں ہوتی، چند مخلصین ہوتے ہیں جو اٹھا اٹھا کے چیزیں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، ہوتا تب بھی ان کے حق کی ہے، لیکن لوگوں کو چونکہ نہیں پتہ، آپ کے لیے مارکیٹ نہیں ہوا، ایڈورٹائزڈ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر وہ چند لوگ ہی جمے رہیں اور لوگ ان کو چند سال اس تندہی سے اور اس جوش کے ساتھ دین کے لیے کام کرتا دیکھ لیں کہ سیلف لیس ایفرٹس، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ کیفیت آتی ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ کب ہوا؟ 8 ہجری میں، جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق اور باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اسی کی وجہ سے سب کے شبہات یعنی ڈاؤٹس جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ لکھیے، اصل فتح یہ تھی کہ لوگوں نے آپ کو اتنا کامیاب دیکھا، اور اب تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بے تاج بادشاہ کا اگر لفظ کوئی بول دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اچھے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ دیکھیے یہ تو کامیاب ہو گئے، تو کامیاب ہونے والوں کا ساتھ دینے والے بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تھکے کھانے والے، بنیادیں کھودنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، شکست خوردہ لوگوں کے ساتھ تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب انسانوں کی ذہنیت ہے، ہم اس پہ ابھی کیا بات کریں۔ یاد رکھیے کہ حق کی پہچان کثرت نہیں ہے، سب ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور وہ غلط ہے تو آپ دوسرے پہ جائیے اس یقین کے ساتھ کہ اکثرهم الجاہلون، اکثریت کی بات نہ کریں، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ لیکن جب مکہ کا فتح ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ ان میں بھی کوئی دمخم ہے، تو اب لوگ جو تھے وہ آنے لگے۔ اور یاد رکھیے، بعد میں آنے والے 100 شروع میں آنے والے 1 سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کامیابیوں کو دیکھ کر آئے گا اس میں کہیں نہ کہیں تو ضرور کوئی دنیا داری بھری ہوگی نا۔ خیر، عمر بن سلمہ کا بیان ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے پر آباد تھے جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس آدمی، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا، اس کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے اور اس کے پاس وحی بھیجی ہے اور اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ اب یہ وہ جو پروپیگنڈے اور بس کہہ لیں کہ اسٹریٹ ٹاکس ہوتی ہیں نا، اس کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوگا لوگ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں راستوں میں باتیں کرتے، یہ کرتے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی یہ باتیں یاد کرتا اور گویا کہ یہ میرے سینے میں چپک جاتی، یعنی مجھے یاد رہتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ عرب کیا تھے؟ چاہتے تھے کہ عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے کیا تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو ذرا چھوڑ دو، اپنی کوششیں کر لیں، اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گئے تو اس کے اندر سچے نبی ہیں۔ اور جب کبھی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی طرف پیش رفت کی۔ کس لیے بھلا؟ پہلے تو مدینہ پہ آتے تھے ڈھانے کے لیے، خندقیں کھدوائیں، مارنے مروانے کے لیے آتے تھے، اب صلح کے لیے، اب خیر سگالی، فار گڈ ٹرمز آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی سے مل کر واپس آئے تو فرمایا
یہ جملہ لکھ لیں، میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں اور اسلام کو قوت بخشنے میں، اور اسی طرح اہل عرب کا پوائنٹ آف ویو یعنی موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے ان کو سرنڈر کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یعنی مکہ کیا فتح ہوا، چاروں طرف اسلام اسلام ہونے لگا، اور یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کتنی بڑی آزمائش تھی تبوک کے لیے نکلنا، باقی سب آسان تھا، نکلنا مشکل تھا، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے اثرات دیکھیے، دلوں میں اسلام کی دھاک بیٹھی، گڈ ریپیٹیشن ہو گئی، لوگ آپ کو جاننے لگے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑی بڑی قوتوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے تو 9 اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، یعنی لوگ ٹروپس کی شکل میں اور بڑے بڑے گروہوں میں آتے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ کیا خوبصورت سما ہوگا۔ دیکھیے خوشی تو ہوتی ہے نقص زیادہ کو آتا دیکھ کر، یہ تو ایمان کا بھی تقاضا ہے نا، گناہ کو دیکھتے دل گھٹے اور نیکیاں کرتے دیکھ کر خوشی ہو۔ اللہ کے نبی کے ناطے سے ذرا اس کو فیل تو کیجیے۔ کہاں ایک ابو بکر، خدیجہ، پھر علی، پھر زید، 5-6 موتی تھے جو کچھ عرصہ آپ کے ساتھ ہی رہے، پھر عشرہ مبشرہ آگے، پھر ایک سے ایک، اور پھر جب عمر مسلمان ہوئے، جب عمر فاروق کی اسلام لاتے ہیں تو پھر اسلام کھلا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے سنیے گا، اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں جب کہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 1,24,000 یا 1,44,000 یعنی 44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا، یعنی لوگ کیا تھے، ایسے لگتا تھا سیلاب آیا ہوا ہے۔ آج بھی کبھی آپ اوپر کھڑے ہو کر حرم کو دیکھیں تو اس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے لوگ ایک پانی کا ریلا ہی لگتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادیوں کو کوثر نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ یہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو 2-4 کے ساتھ محنتیں کر کر کے اب لوگوں کو بھگتنے کے صحیح قاصر ہیں۔ اتنی کوئریز، اتنے سوال، اتنے جواب، انسانی طبیعت تو گھبراتی ہے لیکن اندر سے ایک سکون تو آتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی فیکٹری رات دن کام کرے گی نا تو کچھ لوگوں کو پریشانی تو ہوگی، لیکن اگر صبح کے اور شام کے اور لوگ ہوں تو جس کا وہ کام ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش تو ہوگا نا۔ اپنے اس چھوٹے سے وجود کو ایسے یوز کیجئے کہ یہ واپس کرنا ہے اب، تو چلو اس میں سے جو نچوڑتا ہے اس کو نچوڑ لو اور ڈائی ایمٹی۔ جس کو نہیں پتا وہ دوسرے سے پوچھ لے، بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے۔ جانے سے پہلے سب کچھ دے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی گروہوں میں وفود آتے تھے، یعنی وفد ایک نہیں آتا تھا بلکہ پورے گروپس آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کبھی ایک بندہ آتا تھا، اب تو پورے پورے گروپس آئیں گے، آپ ہمیں لے لیجئے، ہم سے کچھ کر لیں، ہمیں کرا دیں۔ اور آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے اگر آپ صحیح رخ پہ چل رہے ہیں تو۔ اہل مغازی نے جن وفود کا، اہل مغازی کون ہے؟ مغازی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہسٹورینز جنہوں نے آپ کے غزوات کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ ڈیفرنٹ گروپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لیکن یہاں نہ تو ان کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے ذکر میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے صرف وہی گروہ جن کا ذکر تاریخی حیثیت سے اہم ہو اور ندرت کے حامل ہے، یعنی بہت یونیک تھے، کوئی نہ کوئی اس گروپ کے ساتھ نئی بات تھی تو اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔
اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ عام قبائل کے جو گروپس تھے وہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرف سے ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی نام تھا، شہرت ہونے لگی، پبلسٹی ہو گئی، کیونکہ اچھی چیز سب سے بڑی خود مارکیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، جس کو آپ کہتے ہیں ورڈ بائی ماؤتھ، دیٹ از یور بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ۔ جو ایک دفعہ آپ سے کچھ لے گیا وہ دوبارہ بھی آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دکان پر کتنے کسٹمرز آتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بتائیے کہ کتنے ریپیٹڈ کسٹمرز آتے ہیں۔ جو دوبارہ آ گئے نا آپ کے پاس، سمجھیے کہ وہ آپ کی کوالٹی کو قبول کر گیا۔ تو پہلا وفد تھا وفد عبد القیس۔ اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبی میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے پہلے بھی، اور دوسری بار تعام الوفود جو 9 ہجری تھا اس میں آیا۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام تھا منقس بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی نوٹ کریے گا، ایک آتا تھا اور باقیوں کے لیے اسلام ساتھ لے جاتا تھا۔ ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشجع العصری تھا، جس کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر 2 خصلتیں یا 2 عادات ایسی ہیں، یحبہم الرحمن، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، الحلم والاینا، دور اندیشی اور بردباری۔ اے اللہ ہمارے اندر یہ دونوں ڈال دے۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا کہ وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی اور ان میں اعلیٰ بن جارود عبدی تھا جو کرسچین تھا لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام خوب رہا۔ تو سارا لشکر تو بھاگ بھاگ کے اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے، لیکن اشجع جو ہیں سواری سے اترے، خود کو صاف ستھرا کیا، سفر کی گندگی پسینہ ختم کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر نبی کے پاس آئے۔ تو اس پہ آپ نے یہ خوشخبری دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کا ظاہری حال حلیہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ان کی پرسنالٹی، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا اتنا مہذب ہو کہ دوسرے لوگ اس سے بھی متاثر ہوں۔ پھر اسی طرح دوسرا وفد تھا وفد دوس۔ کس کا ہوگا یہ قبیلہ، یاد کریں؟ سن 9 ہجری کے اوائل یعنی مڈل میں مدینہ آیا یہ وفد۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے اور اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمر دوسی تھے رضی اللہ عنہ، جو اسی وقت مسلمان ہوئے تھے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا، لیکن قوم برابر ٹالتی رہی اور بس پوسٹ پون کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل جب ان سے مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 یعنی 70 اور 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر سن 7 ہجری کے درمیان میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب آپ خیبر میں تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ کے ساتھ جا ملے۔ جی قبیلہ دوس کس کا تھا، یاد آیا؟ سوچ لیجئے ابھی بھی، آگے جا کے پھر سمجھ آ جائے گا، اور بھی نہ آیا تو پوچھ لیجئے گا۔ تیسرا قبیلہ تھا فروہ بن عمر جذامی کا، پیغام رساں۔ حضرت فروہ رومی سپاہیوں کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے ملے ہوئے عرب علاقوں کا گورنر بنا دیا اور ان کا مرکز معان، جس کو آج آپ جارڈن کہہ سکتے ہیں، ساؤتھ سائڈ اس کی، وہاں تھا، اور اس کے عمل داری گرد و پیش کے علاقے میں تھی، یعنی یہ جارڈن کے ارد گرد کے علاقوں میں تھا۔ انہوں نے جنگ موتا جو سن 8 ہجری میں ہوئی، وہاں مسلمانوں کی مارکارائی، بہادری اور جنگی پختگی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور ایک ایمبیسیڈر یعنی قاصد بھیج کر اللہ کے نبی کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھیجا تھا
اور رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید کیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں، اور انہوں نے اسلام چھوڑنے کی بجائے موت کو ترجیح دی، اور ان کو پھر فلسطین میں افرا نام کے ایک چشمے پر سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی قربانیاں ابھی بھی لوگوں کو دینی ہی پڑی۔ پھر سورہ چوتھا وفد تھا، وفد صدا۔ یہ سن 8 ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم یعنی ایک گروپ تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آئیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر ہی خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا، تو وہ بھاگ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا لشکر واپس بلا لیں، میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ یعنی گویا کہ سرنڈر کر دیا، گیو اپ کیا۔ کیا ویسے وہ دور تھا، لوگ پہلے سے ہی ڈرے ہوتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی کسی کو ادھر بھیج دیتے تو لوگ فوراً گیو اپ کر دیتے۔ آپ نے وادی قنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، آپ کا اگر مقصد لڑنا بھیڑنا یا کوئی مال غنیمت ہوتا تو آپ اس کی بات کو کیوں اتنی اہمیت دیتے؟ یعنی جب لوگ سرنڈر کر دیتے تو آپ بس ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو ترغیب دی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب یعنی رغبت دلانے پر، موٹیویشن پر 15 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور ان میں اس طرح اسلام پھیل گیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا، یعنی آپ سے ملاقات کی۔ گویا کہ حجۃ الوداع کے لشکر میں 100 کے قریب لوگ صرف اس ایک قبیلے کے تھے۔ اسی طرح کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد تھی۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا، مراد یہ کہ اس کی فیملی میں شاعری عام تھی۔ خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا، اور یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی مجرموں کی فہرست میں تھا جن کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر کہا گیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، یعنی اشتہاری مجرم تھے۔ لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر اللہ کے نبی نے جب غزوہ طائف جو 8 ہجری میں ہوا وہاں سے واپس آئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ نے مکہ کے کئی افراد کو قتل کرا دیا جو آپ کی حجب کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، توہین رسالت تھی، اور آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شعراء میں سے جن کے جدھر سینگ سمائے ادھر نکل بھاگا، یعنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، یعنی اس کو لگا کہ سرنڈر نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا۔ اس لیے آخر کار پھر وہ مدینہ آیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے گھر میں مہمان بن کے ٹھہرا، اور پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو جو جوہینی تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھیے، اور یہ گئے اور اپنا ہاتھ پھر آپ کے ہاتھ میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ ایک نیا چہرہ تھا۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا، آپ ایسے نہیں کہ آپ کو بس راہ جاتی ساری چیزوں کی خبر ہو جاتی تھی۔ تو جب ایک نئے بندے کو آپ بھی فرسٹ ٹائم دیکھیں گے تو آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں کہ نہ جانے یہ کون ہے۔ اور پھر ایسے ہی بات اس میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نہیں پہچانا تو ذرا پوچھا کہ بتائیے آپ کون ہیں، کیسے آئے، کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ دیکھیے حکمت کی بات نوٹ کیجیے، یعنی جب دیکھا نا کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے نہیں پہچانا،
تو فوراً ہی پھر آپ کے سامنے آ گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ دیکھیے یہ عقل مندی ہوتی ہے، یہ کوئی ہوشیاری یا چلاکی نہیں ہوتی، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایسی کوئی دو باتیں نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں نہیں ہوتی، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ کبھی کبھی دوسرے کو جو بھی کہہ لیجئے کہ آپ کا مخالف ہے یا آپ کے پیچھے ہے، آپ اس کو بہترین طریقے سے اپنی یہ باتیں بتائیے کہ آپ اپنی حکمت اور عقل مندی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی لیں گے۔ خیر جب انہوں نے کہا میں کعب بن زہیر ہوں، تو یہ سن کر ایک انصاری صحابی ان پر جھپٹ پڑے اور ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر یعنی توبہ کر کر اور پچھلی باتوں سے ہاتھ کھینچ کر آیا، یعنی یہ بھی تو توہین رسالت کے مرتکب تھے، اس کو نوٹ کیا کرے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ شخص جس نے آپ کی حجب کی، آپ کا مذاق اڑایا، اور آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس نے توبہ کر لی۔ تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں مائل کرتے توبہ کرنے پہ؟ آپ کیوں ان کو مزید سٹبن کرتے ہیں ان کے غلط کاموں پہ؟ اچھا اخلاق، اچھے معاملات بڑے سے بڑے پتھروں کو پگھلا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے نہیں ہم مسلم ایسے نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں، آپ جو مرضی کریں، ہم تو ریئیکشن میں نہیں آ رہے۔ اور اپنے دین پہ قائم رہ کر اگر مسلمان اپنا اخلاق دکھا دینا تو بڑے سے بڑا فرعون کیوں نہ ہو وہ بھی ضرور سوچے گا کہ آخر میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے، کہتے ہیں کہ بِأَنْتَ سُعَادُ فَقَلْبِ الْيَوْمَ مَتْبُول مُتِیمُ أَسْرِهَا لَمْ يَدِدْ مقبول۔ کیا مطلب؟ معاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ یعنی بے چین، اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے آپ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا، میں آپ کو اردو ترجمہ سنا دیتی ہوں تاکہ آپ انجوائے کریں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصیحت دے یعنی نصائح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے باتیں میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھر تھا جائے، یعنی اگر دیکھے تو تھراتا رہ جائے، تھراتا رہ جائے من کانپنا شروع ہو جائے۔ ان باتوں کو اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کی اجازت سے رسول کی نوازش ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ بغیر کسی جھگڑے کے یعنی کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں، حالانکہ مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے پوچھا جائے گا یعنی سوال جواب ہوں گے، تو وہ اب میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی ہندی تلوار ہے۔ کیا آپ دیکھیں لفظ خوبصورت ہے نا، اصل میں ہم اس طرح کا ادب نہیں رکھتے۔ مراد یہ کہ انہوں نے اپنے نشار میں نفس وسلم کے حلم کی اور آپ کے معاف کرنے کی اور آپ کے بارے میں جو بھی ان کے دل میں اچھے جذبات تھے اس کی عکاسی کی ہے۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ وہی اوپر جو پڑھا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو پہچان لیا تو صحابہ کو ظاہر اللہ کے نبی سے محبت بہت تھی، تو اسی محبت کی وجہ سے پھر لوگوں نے سوچا کہ چلیے ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اس پہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی یعنی تلوار چلانا ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔
لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو انہوں نے ایک قصہ، ایک قصیدہ انصار کی تعریف میں کیا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہوگی اس کی تلافی کی۔ یہاں بھی نوٹ کرنے کا نقطہ ہے، کبھی کبھی ساتھ چلتے ہوئے کچھ لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں آ جاتی ہیں، جہاں آپ کو احساس ہو کہ ایسا نہیں تھا، فوراً جا کر شیک ہینڈ کیجیے۔ آئی ایم سوری کہنا دنیا کا مشکل ترین جملہ ہے، لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنے نفس کو قابو پائے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دے۔ تو اس قصیدے میں کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے کہ جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں۔ در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ پھر انصار کا جو تعلق تھا اس کی تعریف کی۔ اسی طرح چھٹا ایک وفد ہے جس کو وفد عذرا کہتے ہیں۔ یہ وفد صفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب اس وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندوں نے کہا کہ ہم بنو عذرا ہیں، قصی یعنی قصی کے اخیافی بھائی، سوتیلے بھائی۔ ہم نے ہی قصی کی مدد کی تھی، یعنی ان کی تائید کی، ویریفائی کیا، اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا۔ یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا، یعنی مستقبل کا حال پوچھنا، فورچون ٹیلرز، اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس آ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی اخلاقی خرابیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو دین اسلام دکھا دیتے ہیں، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے حال کو بدلتے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں کو ان کی برائیوں کے ساتھ قبول کیجیے، لوگوں کو ان کی خامیوں، کمیوں، بیشیوں کے ساتھ قبول کیجیے۔ بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو، آہستہ آہستہ کمیاں دور ہو جائیں گی، خامیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ کہنا کہ پرفیکٹ لوگ میرے ساتھ رہیں تو آپ اکیلے ہی رہیے، آپ تو خود بھی نہیں ہیں پرفیکٹ، کسی اور کو کہاں کریں گے؟ اور ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھا کریں اس بات کو کہ چلیں، غلطیاں کرتے ہیں نا، ساتھ تو ہیں، اکیلا بندہ کیا جیتا ہے۔ اور ایسے لوگ آپ دیکھیے کہ ایک دن آتا ہے کہ پھر آپ کے لیے بہت ساری کامیابیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے لیے بہترین رکھے۔ صرف ایک اور پڑھ لیتی ہوں، تھوڑا سا وقت چونکہ شروع میں لگ جاتا ہے، اور ابھی اگر آپ صدقہ کر دیں وقت کا تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وفد بلی، یہ ربیع الاول سن 9 ہجری میں مدینہ آیا اور مسلمان ہو کر 3 روز وہاں رہے۔ قیام کے دوران وفد کے جو بڑے تھے، یعنی ان کے سردار یا رئیس ابو الدبیب، انہوں نے پوچھا کہ کیا مہمان نوازی میں بھی اجر ہے، یعنی کسی کو کھلانا پلانا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا اچھا کتنے دن تک آپ مہمان رہ سکتے ہیں، یعنی مدت ضیافت، مراد ہے کہ مہمان کے حق کتنے دن تک پورے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن۔ اس نے پوچھا اچھا، مراد ہے کہ اس کے بعد اس کو عام کھانے میں شامل کرو۔ اب یہ نہیں کہ کوئی پاکستان سے آیا تھا اب انہیں کیا باپ جائیے، مراد ہے کہ 3 دن خوب عزت کیجیے، زیادہ کھلائیے پلائیے، اچھی ٹیک کیئر کریں، اس کے بعد جو پھر عام آپ کی زندگی ہے اس میں شامل کریں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بکری، بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا پھر بھیڑیے کے لیے؟ مراد ہے کہ اگر تم نہیں لوگے اور اس کا مالک مل نہیں رہا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ مراد یہ تھا کہ ایسے ہی اتنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کی چیز ہے آخر وہ بھی تو ڈھونڈ رہا ہوگا نا، اور جب وہ لوگ اس کو پا لیں گے تو لے جائیں گے۔ تو مراد یہ تھا اس ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال لیتے جس سے فائدہ بھی ہوتا، اور کبھی اگر سوال برائے سوال کی کیفیت ہونے لگ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے تھوڑا سا اجنبیت کا اس ذریعے خیال بھی کرتے۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پڑھیں کہ چھوڑ دوں ادھر ہی؟
لکھ دیجئے کوئکلی. چلیے ایک وفد کا اور حال پڑھ لیتے ہیں. وفد ثقیف. یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا. اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس کے قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا. پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے. لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے بعد عبدیہ لیل بن عمر سے بات چیت ہوگی، مگر وہ تیار نہ ہوا. اسے ڈر کیا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو. لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگائے. اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا. اس وفد میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے. جب یہ لوگ خدمت نبوی میں پہنچے تو آپ نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں. پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے. آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح کا لکھ دیجئے جس میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو. نوٹ کریے گا اس دور میں بھی لوگ ایسے مطالبے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے رہے اسلام ہی لیکن مرضی کی ہماری باتیں، ہماری مرضی کا اسلام پیش کریں گے ہم. اب ان کے معبود لات کو برقرار رکھا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں. لیکن رسول اللہ نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی. عمل کا نقطہ واضح ہے. الحمدللہ. لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کرنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی. کیا پتہ چلا کہ اسٹرانگ لیڈرز غلط چیزوں پہ اوکے نہیں کہتے. ٹیک اے اسٹینڈ. آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کیا. البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرما لیں. ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے. آپ نے یہ شرط منظور کر لی. یہاں دیکھیے کہ جب اس میں کوئی حرج نہیں تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس بات کو ضد نہیں بنایا کہ نہیں تم اپنے ہاتھوں سے کرو. دین کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے اور لیڈرز کو موقع محل کے مطابق اپنی چیزوں کو دوبارہ ری تھنک کے حساب سے کرنا چاہیے. خیر آپ نے ایک خط لکھا، شرط بھی منظور کی، ایک خط لکھا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنایا یعنی لیڈر بنایا کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے. یہاں بھی پتہ چلا کہ کس کو بڑا بنایا جائے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح مسجد خدمت نبوی میں حاضر ہوتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے. اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں پوچھتے. پھر جب آپ کو آرام کرتا ہوا پاتے تو اسی مقصد کے لیے پھر ابو بکر کی خدمت میں چلے جاتے. عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی. دیکھیے اتنا شوق تھا سیکھنے کا کہ جب اللہ کے نبی آرام کرتے تو ابو بکر سے جا کے سیکھنے لگتے. تو اللہ نے ان کے اس لیڈرشپ میں اور ان گورنری سے مراد یہ کہ آپ کو بڑا بنایا گیا، اس میں برکت دی. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیشہ سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے.
رسول اللہ کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں عثمان بن ابی العاص نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگو، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہونا۔ نوٹ کیجئے گا، یہ ہے اصل میں آزمائش، لیڈر کے ہٹتے ہی ارتداد شروع۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ابو بکر صدیق جیسے کمزور شخص کے لیے ایک بہت بڑی امتحان گاہ بن گئی۔ یہ ثقیف کے لوگ جن کا اوپر ذکر پڑھ رہے ہیں یہی مرتد ہونے لگے تو عثمان بن ابی العاص نے روک لیا۔ اس سے تو چلتا ہے کہ اچھے لوگ ہوں تو وہ مائنڈ چینج کرنے والوں یا پلٹنے والوں کو واپس رغبت دلا کر موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر قائم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں جا کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر جاہلیت کا جو ایک کہہ لیجیے حمایتی پن تھا وہ غالب آیا۔ وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے کہ چلے پھر ہم جا کے لڑتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ کے پاس واپس جائے اور آپ کے مطالبہ تسلیم کر لے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے پھر اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر صلح ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا تو ثقیف نے اسی وقت پھر اسلام قبول کر لیا۔ اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہیں بہت ساری۔ جب تک پوری طرح دل اندر نہیں ہوتا نا تو انسان بات چاہے سچ ہی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ادھورا سچ بولتا ہے، اور ایک جملہ لکھ لیں، ادھورے سچ جھوٹ سے بھی زیادہ بڑی تباہی مچاتے ہیں کبھی کبھی۔ خیر، یہ جب مسلمان ہوئے تو اب اگلا مرحلہ تھا کہ لات کو ڈھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں یعنی ان کو لیڈر بنایا، چند صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروپ دیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا، یعنی کہہ لیجئے گرز کو آپ گز کہہ لیجئے، ہینٹر، ڈنڈا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واللہ ہی میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا، یعنی طبیعت میں مذاق تھا۔ خیر کیا کیا، لات پر وہ ڈنڈا مارا اور خود ہی گر پڑے اور ریڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ جہاں ظاہر ہے کہ مشرکوں کو لگتا تھا یہ ہماری دیوی ہے، تو اب دیوی پہ جب کسی نے گرز چلایا تو گویا کہ ان کے خیال دیوی نے اس پہ اپنا وبال ڈال دیا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے کہ ہماری دیوی یا ہمارا خود ساختہ کہہ لیجئے کہ جو معبود تھا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے اور رسول اللہ نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ تو کتنا کچھ ہے سیکھنے کا۔ پتہ کیا چلا کہ آپ نے عملی اقدامات کیے۔ آج ہم ابھی تک نہ پاک کر سکے ان چیزوں سے جس کے اوپر آج بھی لوگ جمے ہوئے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ فتح مکہ ایسے ہی نہیں پوری ہو گئی۔ آپ نے وہی حدیث کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا کو، تو جن چیزوں کو آپ اپنی ہاتھ سے ختم کر سکتے تھے آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکمت فہم عطا فرمائے۔ آپ نے اس میں کیا سیکھا آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ مائک لے لیجئے، بے شک وقت تو میں نے لے لیا آپ کا، لیکن اگر آپ پھر بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیر واسم الزاد جی، ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت سی باتیں تھی سیکھنے پہ۔ کچھ سسٹرز نے میسیجز کیے ہیں ماشاءاللہ جی پڑھ دیجیے آپ۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، کوئی کتنا بھی دل دکھائے اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور نیکیوں میں سابقون اولون بنیں اور سمعنا وأطعنا کریں۔ مشکل حالات میں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ پرسیپشن صرف اللہ کی ذات میں ہے، لوگوں میں تو پرفیکشن۔ جی
پرفیکشن ہی ہے، اور لوگوں میں تو خامیاں ہوتی ہیں جی، اللہ سے پرفیکٹ ہوتے ہیں، صرف لوگوں میں تو خامیاں ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر. جی جی بالکل. فرم ان بلیف نو میٹر واٹ آر دی سرکمسٹانسز. بالکل جزاک اللہ. جی سادی بس دیکھیں کتنی چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی نا کہ آپ کی حکمت عملی کتنی، کہ آپ حالات دیکھ لیتے تھے، اور جہاں کام کی ضرورت جس طرح سے ہوتی تھی، اور بیسٹ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، اس کی کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتے تھے. اور بہترین پلاننگ، یعنی اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں دین کا کہیں بھی کریں تو پلاننگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جتنی پلاننگ بہترین کی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ اچھی ہو اور ایڈمنسٹریشن اچھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ شامل حال ہوگی. اور اس کے لیے عمل کی ہمارے لیے یہ بات تھی کہ اپنے مقصد کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا ہے، کام کرنے کا طریقہ درست اور ٹھیک رکھنا ہے، اور اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. جی ایک سسٹر کوسچن لکھ رہی ہیں، ان کے کوسچن ہے. سسٹر شفق لکھتے ہیں، I have a question. What about the way people talk about a prophet, peace be upon him? جی پھر بولیے کہ کیا لوگ بولتے ہیں، دوبارہ بولیں. What about the way people talk about our prophet, peace be upon him? آپ اچھا بولیے، آپ سنیں ہی نا. کوئی بری بات لگتی ہے تو آپ سوچے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں جانتا. یعنی ہمیشہ اگنور گریسفلی کے رویے پہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں سنیں اور سوچے پتہ نہیں کس کی باتیں ہیں، ہمارے نبی کی تو یہ کوئی بات نہیں ہے. دیٹس اٹ. وہی بات اپنی موت آپ مر جائے گی. جتنی کلیریفیکیشنز دیتے خطرے نہ کرتے، بلکہ اس کا علاج یہ کیجئے کہ آپ وہ کیجئے جو نہیں کرتے. اس کا اور غصہ رکھیے، گرج رکھیے، کیونکہ ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہوگی تبھی تو ایسا ہوا نا. تو ہمیشہ پازیٹیو لیجئے اور اپنے اوپر لیجئے، نہ کہ دوسروں کے اوپر ان چیزوں کو ڈالیے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پہ یہاں رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.